اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 57 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا فلولا تصدقون تو تم دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں مانتے ہو افرأیتم ما تمنون تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو انتم تخلقونہ کیا تم اسے پیدا کرنے والے ہو ام نحن الخالقون یا ہم ہی پیدا کرنے والے نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے وما نحن بمسبوقین اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم جانتے نہیں ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور بلا شبہ یقیناً ہم تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے ہو فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ پھر کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اسے اگانے والے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں فظلتم تفکہون پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ انا لمغرمون کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے ہیں بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو انتم انزلتموه من المزن کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے ام نحن المنزلون یا ہم ہی اتارنے والے لو نشاء جعلناه اجاجا اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں فلولا تشکرون تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے افرأیتم النار التي تورون پھر کیا تم نے دیکھا وہ آگ جو تم سلگاتے ہو انتم انشأتم شجرتها کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ام نحن المنشئون یا ہم ہی پیدا کرنے والے نحن جعلناها تذکرہ ہم نے اسے ایک عظیم نصیحت بنایا ہے ومتاعا للمقوین اور مسافروں کے لیے زندگی کا سامان بنایا ہے فسبح باسم ربک العظیم پس تو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر یہ ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن جو تمام گروہ ہیں 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے ان کی سزا جزا کیا ہوگی گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے معاملات جتنے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سارے معاملات ہیں تو پھر تم دوبارہ اٹھنے پر یقین کیوں نہیں کرتے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو اسے پیدا تم نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پانی کی چند بوندیں ہیں اس کا مرکب کس چیز سے بنتا ہے کون سے اجزاء ہیں جن کے ساتھ یہ بنتا ہے آج تک کوئی انسان صحیح سے نہیں بتلا سکا پھر یہ نطفہ جب بن گیا مرد کا اختیار اس حد تک تو ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کرے اور یہ نطفہ ٹپکائے لیکن اس کے بعد اس کی آگے جتنی شکل و صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری کوئی ایک انسان بھی نہیں جانتا کوئی دنیا کی طاقت مرد اور عورت کے یہ جو نطفے ہیں ان کو ملانا اور پھر استقرار حمل تک لے کر جانا یہاں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اور پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے جا کر وہ جو بچہ مقدر کیا ہے اللہ رب العزت نے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے وہ خوش مزاج ہوگا بد مزاج ہوگا نیک ہوگا برا ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا کن ذہن ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی آخر تک کے سارے معاملات یہ کوئی نہیں بتا سکتا مشین یہ تو بتا سکتی ہے ایک حد تک کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث اس میں بھی کئی بار اس کا اندازہ غلط ہوتا ہے لیکن اس سے آگے کے معاملات مسلمان ہوگا کافر ہوگا والدین کا فرما بردار ہوگا نافرمان ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں جاننے والا کون ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو اس بات پر بھی قادر ہے کوئی اور مخلوق لے آئے اور تمہارے چہرے بدل دے
اس سے مراد کیا ہے؟ کتے اور بندر، خنزیر اور اس طرح کی شکلیں اللہ رب العزت تمہیں دے دے اور تمہاری جگہ پر کوئی اور نیک صفت انسان لے آئے، اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر بھی قادر۔ کتنی ڈانٹ ڈپٹ ہے اس آیات کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، وہ ایک بیج جو تم نے بویا تھا، وہ بیج پیدا کس نے کیا تھا؟ اور پھر مٹی میں جانے کے بعد وہ بیج کس طرح اپنی مختلف حالتیں طے کرتا ہوا ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیت آپ کو لہلہاتا ہوا بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس سب میں عمل دخل کس کا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم پانی پیتے ہو، یہ پانی بادلوں سے ہم نے اتارا ہے۔ اگر ہم اس کو سخت کھارا کر دیں، نمکین کر دیں، کوئی پانی کے قریب ہی نہ آئے تو کیا انسان پیاسا مر نہیں جائے گا؟ اسی طرح جو آگ تم لگاتے ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آگ کہاں سے لگتی ہے؟ درختوں سے۔ درختوں کو پیدا کس نے کیا؟ اس لیے یہ آیات بڑی واضح ہیں اس بات میں کہ انسان بالکل بے بس ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ استثناء ہلکا سا ہو سکتا ہے، وہ اختیار جو اللہ رب العزت نے کچھ اختیار انسان کو دیا ہے، لیکن وہ بھی دیکھا جائے تو پیچھے وہ اختیار دینے والی ذات کون سی ہے؟ بہرحال یہ آیات بڑی واضح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ آیات بڑی شاندار ہیں۔ تو یہ آیات اور اس طرح کی اور باتیں ہمیں لوگوں کو بھی بتلانی چاہیے کہ ہمارے اندر ہر جگہ پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر موجود ہیں، اس کی قدرت کے کرشمے موجود ہیں، تو پھر انسان لمحہ بھر بھی اللہ رب العزت کو کیوں بلا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔